السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ 21ویں پارے کو پڑھیں گے، اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر۔ سورۃ العنکبوت کی 45 نمبر آیت ہے، جہاں سے 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اتل ما اوحی الیک، اے اللہ کے نبی، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے۔ نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ قرآن مجید سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کی مسلسل تلاوت ہو۔ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو پہلی بار انسان پڑھے تو قرآن اپنے سارے نفع جو ہیں یا فائدے جو ہیں وہ کھول کے بندے کے سامنے رکھ دے۔ ایسی کتاب بھی نہیں ہے کہ جو اس کو پہلی دفعہ پڑھے تو اس کے اندر جو جواہرات ہیں اور موتی ہیں وہ ان کا پردہ یہ قرآن مجید اٹھا دے، بلکہ اس کو مسلسل پڑھنا پڑتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کے موتی، اس کے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کی مسلسل تلاوت کی جائے۔ پھر اسی طرح نماز کا ذکر ہوا ہے تو نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز کے فائدے یہی ہیں کہ نماز فحش یعنی بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہوتی ہے جو خشوع اور خضوع سے انسان پڑھتا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور تو جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ نماز اس کو گناہوں سے روکتی ہے، اس لیے کہ وہ عظیم ہستی اس کے ذہن میں آتی ہے، اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور جب انسان نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے، اور ہونی چاہیے۔ کیفیت سے مراد یہ کہ واقعی خدا کا خوف ہو، وجود میں محسوس ہو کہ واقعی اندر کوئی لرزہ سا طاری ہے۔ بعض ہمارے اسلاف جو تھے وہ نماز پڑھتے تھے تو ان پر نماز شروع کرتے ہی لرزہ سا طاری ہو جاتا تھا، اور رنگ ان کا زرد ہو جاتا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، حالانکہ مجھے دنیا کے بادشاہوں کے سامنے ایسا کھڑا ہونا چاہیے، جبکہ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کے سامنے میرا پھر کیا حال ہونا چاہیے۔ تو نماز بہرحال یہی نماز ہے جو انسان جب پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ اس کی ذات کو یوں نظر آتا ہے کہ واقعی میں بے حیائی سے بھی دور ہو گیا ہوں اور برائی سے بھی میں رکتا ہوں۔ لیکن جس کی صرف نماز ہی ہو، ادائیگی کی طرف ہی گھومتی ہو، اور خشوع و خضوع نہ ہو، نہ اس سے کوئی انسان نصیحت پکڑے، تو پھر ایسی نمازیں جو آج کل ہماری ہیں وہ نمازیں بس نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن کیا اس کے اثرات میری ذات پہ ہوتے ہیں؟ وہ بہت کم ہیں۔ ورنہ یقیناً بات یہ ہے کہ نماز واقعی قرآن مجید کے اس کہے کے مطابق برائی سے روکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ گناہوں کا بوجھ بھی ہلکا کرتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کا نماز شروع کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑنا شروع ہوتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اور گر جاتے ہیں۔ تو بہرحال واقعی نماز جو ہے اللہ کے نزدیک گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتی ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مسلمانوں اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ ان سے آرگومنٹس کرنا پڑے، جوز سے، کرسچن سے، تو بڑے اچھے طریقے سے دلائل کی گفتگو ہو، نرم اور دھیما لہجہ ہو، تاکہ وہ قائل ہو، وہ اہل کتاب ہیں، ان کو پتہ چلے کہ ہاں ہماری کتاب سے بڑھ کر کوئی بات کی جا رہی ہے، یعنی ہماری کتاب میں بھی اخلاقیات سکھائے گئے ہیں، گفتگو نرم انداز سے سکھائی گئی ہے، یہ سب باتیں ان کو پتہ ہیں۔
لیکن ہماری بات کچھ ایسی ہو جو زیادہ مدلل ہو، زیادہ بہتر انداز سے ہو. دیکھیے وہ مسلمان ہوتے ہیں کہ نہیں؟ الا الذین ظلموا، اور صرف انہی سے جھگڑا کرو جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور ان سے یوں کہو کہ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف تورات اور انجیل کی صورت میں نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا معبود تو ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے صرف فرما بردار ہیں. یہ طریقہ ہے ان سے گفتگو کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ کے نبی ہم نے اسی طرح آپ پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے. اس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے کتاب دی تھی، اور ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات سے، نشانیوں سے، معجزات سے، احکام سے انکار تو کافر لوگ ہی کرتے ہیں. ورنہ آپ سب سے بڑی نشانی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، کہ آپ اس قرآن مجید کے اترنے سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. اگر ایسی بات ہوتی تو باطل پرست شبہ میں پڑھ سکتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے، ایسی باتیں کرنا اس کے لیے ممکن ہے. مگر اب آپ امی ہیں، اس کے بعد اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ قرآن تو واضح سی آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے. صحابہ میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کی آیات کو، صورتوں کو یاد کیا ہوا تھا. یہ ان کی تعریف ہے، اور یہ تعریف اب تک ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ہے جن کے سینوں میں قرآن مجید کی آیات بینات کا علم موجود ہے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور ہماری آیات سے ظالم لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا. تو حفاظت قرآن بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، قرآن مجید کا حفظ کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حفظ عطا کیا ہے. ہم سے پہلے جو امتیں ہیں وہ اپنی کتابوں کو یاد نہیں کر سکی، وہ صرف دیکھ کے پڑھتے تھے، اور دیکھ کے اب بھی پڑھتے ہیں. تو بہرحال انبیاء کرام جو تھے صرف ان کو وہ کتابیں یاد تھیں، باقی امت کے افراد جب بھی وہ پڑھتے تھے تو دیکھ کے پڑھتے تھے. لیکن الحمدللہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا ہے، یہ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ فی صدور الذین اوتوا العلم. پھر حافظ قرآن ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے. حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا حافظ کل ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے معزز اور بزرگی والے ہیں. قیامت کے دن با عمل حافظ جو ہے اس کے والدین کو بھی بڑا اعزاز ملے گا. آپ فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا، اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے 2 ریشمی حلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان 2 حلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی، اتنے قیمتی ہوں گے. وہ پوچھیں گے اللہ یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو جواب میں کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. یہ اعزاز ہے. وقالو، وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ ان سے کہیے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں بس. یعنی معجزہ تو قرآن مجید بھی ہے، میں بھی ہوں، اور کئی معجزات ہوتے بھی ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، صحابہ جانتے ہیں اس کو. اب تم کہو کہ معجزات کیوں نہیں اترے، یہ ڈھیٹ پن ہے. اور دوسری بات یہ میں تو صرف نذیر ہوں بھائی، وارنر ہوں. میں معجزے دکھانے کے لیے نہیں آیا کہ تمہارا مطالبہ ہو تو میں تمہیں معجزے دکھا دوں. اور معجزے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو نبی بھی معجزہ نہیں دکھا سکتا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اولم یکفیہم، کیا انہیں یہ کافی نہیں؟ یہ معجزات کو پوچھتے ہیں، کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر یہ قرآن کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ یہ کم معجزہ ہے؟ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے. تو یہ بہت بڑی نشانی ہے، عظیم نشانی ہے، جو آپ کے صحیح نبی ہونے کی بھی واضح دلیل ہے. اس نشانی کی بجائے اور کس نشانی کو مانگا جا رہا ہے؟ اسی پر اکتفا کر لیں.
قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ کے نبی آپ ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، اور جو لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو وہ ان پر آ چکا ہوتا۔ جس طرح کی یہ ضد دکھا رہے ہیں، جس طرح کا یہ کفر شو کر رہے ہیں، جیسی نفرت اور مخالفت یہ اللہ کے رسول کی کر رہے ہیں، پھر تو عذاب آ چکا ہوتا۔ مگر مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس سے پہلے وہ نہیں لانا چاہتا، اور وہ ان پر اس طرح اچانک آ جائے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، آئے گا عذاب۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے اللہ کے رسول جلد عذاب لانے کا مطالبہ تو کرتے ہیں، تیاری کا کیا رکھی ہے انہوں نے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، چاروں طرف سے، اوپر نیچے سے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن عذاب انہیں اوپر سے ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے رہے اب اس کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب ہوگا، اور اس وقت ان کو اللہ کی طرف سے ڈانٹ بھی پڑے گی۔ یا عبادی الذین آمنوا، میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین یقیناً بڑی وسیع ہے، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ ایک ہوتا ہے عبادت کو چھوڑنے والا، اور ایک ہوتا ہے توحید کو چھوڑنے والا، ان کے لیے تو کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی عبادت وہی کرتا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ موحد کو اور اللہ کی عبادت کرنے والے کو کسی بھی جگہ عبادت سے روک دیا جائے، توحید سے روک دیا جائے، تو اس کا آگے احکام آ رہے ہیں کہ اِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ، پھر وہاں ٹک کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر دوسرے ملک میں ہجرت کرنا ضروری ہے۔ میری زمین یقیناً بڑی وسیع ہے، وَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، عبادت کرنی ہے تو صرف میری کرنی ہے، بس یہ دھیان کرنا ہے۔ عبادت سے خدا حافظ نہیں کہنا، چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس لیے کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، پھر ہم پوچھ لیں گے عبادت کیوں چھوڑی اور کیوں کی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ الذین صبروا، یہ عمل کرنے والے وہ ہیں جو اپنے اعمال پہ، عبادت پہ، عقائد پہ ڈٹ جاتے ہیں، خواہ ان کی راہ میں کتنی مصیبتیں ان کو آئیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وکأی من دابۃ، کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ انسان تو چلو اٹھا لیتا ہے، سٹور بھی کر لیتا ہے، مگر جانور تو ایسے کام نہیں کرتے۔ اللہ یرزقھا، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تم کو بھی دیتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ رزق کے معاملے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتایا ہے کہ میں کس کو رزق دیتا ہوں، وہ یہی ہے جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہو، اس کی عبادت کرتے ہوں، اسی پر توکل کرتے ہوں، شدید رغبت رکھنے والے ہوں عبادت کی، اور قناعت کرنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ جو بھلائیاں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ میں ایسے بندے کو رزق دیتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر کوئی طاقتور ہے نا، وہ کہیں دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ میں تو طاقت کے بل بوتے پر رزق حاصل کر سکتا ہوں، اور جو معذور ہے وہ بھی یہ نہ سوچنے لگے کہ میں اپنی معذوری کی وجہ سے رزق سے محروم ہوں۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، جو محروم ہے، وہ اپنے اوپر رزق نہیں اٹھایا پھرتا، میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں اور تمہیں بھی دیتا ہوں جو طاقتور ہو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ رزق ملنے میں بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔
ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میرا رب ہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. وہ سمجھتے ہیں نہیں ہماری اپنی صلاحیتوں پر اس کا یہ موقوف ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے رزق کے معاملے میں، اللہ سے ہی رزق مانگنا چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کسی ضرورت کے پیش نظر جنگل کی طرف نکل گیا تو اس کی بیوی نے کہا اے اللہ ہمیں رزق دے کہ ہم آٹا گوندھ کر روٹیاں پکا سکیں. جب وہ آدمی واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ٹب آٹے سے بھرا پڑا ہے، تنور میں پسلیوں کا بھنا ہوا گوشت موجود ہے اور چکی غلہ پیس رہی ہے. بیوی سے پوچھتا ہے یہ رزق کہاں سے آیا؟ بیوی نے کہا یہ اللہ کا عطا کردہ رزق ہے. جب اس شخص نے ارد گرد سے چکی صاف کی تو وہ رک گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسے اسی حالت پر چھوڑ دیتا تو وہ قیامت تک آٹا پیستی رہتی. تو یہ حدیث ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی ہے. مقصد بندوں کو یہ باور کرانا ہے بھائی اپنی صلاحیتوں پر مت جاؤ، کچھ وہ بھی ہے بندوبست وہ خود بخود کر رہا ہے، مانگو اس سے وہ دے گا. جب بندہ اللہ سے رزق مانگتا ہے تو اللہ دیتا ہے. جب بندہ کہتا ہے نا اللہم ارزقنی، آپ فرماتے ہیں جب بندہ یوں کہتا ہے تو اللہ بھی کہہ دیتا ہے میں نے اب رزق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تمہیں دوں گا. رزق کی تلاش میں بھی انسان کو رہنا چاہیے مگر اعتدال کے ساتھ، یعنی اتنا نہ مصروف ہو کہ اللہ کو بھول جائے. آپ فرماتے ہیں دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو مسلمانوں، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور مل جائے گا جو اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے. کوشش کرنی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ دھوکہ یہی ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے اللہ نے بنائی ہیں مگر نیچے والے کام جو ہے نا وہ ہماری کچھ ہستیاں وہ کرتی ہیں، وہی رازق ہے، فلاں رازق ہے، فلاں دینے والا ہے، فلاں یہ نام رکھتے ہیں ہم. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، حالانکہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، اور وہ یقیناً ہر بات سے خوب واقف ہے. اس کو پتا ہے کہ بندے کس کس نیت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کس سے کیا مانگتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ کس کو رازق سمجھتے ہیں اور کس کو غیر رازق سمجھتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، پھر اس پانی سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس نے زندہ کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہیے پھر ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے، پھر دوسروں کی کیوں کرتے ہو؟ کیوں دوسروں کو وہ ٹائٹل دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے زیبا ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب ہیں، مگر اکثر لوگ کچھ سمجھتے سوچتے نہیں ہیں. وما هذه الحیات الدنیا، لوگو یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے. کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے. دنیا کی زندگی ایسی چیز ہے جس طرح کھیل کود کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح. اور باقی یہ کہ جو کچھ ہے یہ سب رہ جائے گا، یہاں ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مالدار کو دنیا میں کچھ دے رکھا ہے تو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ سب کچھ کمزور پڑ جائے گا، بندہ بھی اور مال بھی جو آنے جانے والی چیز ہے، اور ایک وقت آئے گا آخر کار بندہ بھی ختم ہو جائے گا، مال بھی ختم ہو جائے گا. اصل دار القرار جو ہے وہ آخرت ہے، اصل عیش جو ہے وہ آخرت کی زندگی کی عیش ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ. جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے ہوئے آپ یہ فرما رہے تھے، اے اللہ ہم مانتے ہیں آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی حقیقی زندگی نہیں ہے، بس ایک درخواست ہے کہ میرے ساتھ ہی انصاری اور مہاجر ہیں،
ان پر بھی اپنا فضل و کرم فرما دے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں۔ جب ڈول کھاتی ہے نا، طوفان آتے ہیں، تو اس وقت سب کچھ چھوڑ کے صرف خالص اللہ کے بندے بن جاتے ہیں اور پھر اسی کو پکارتے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا دعائیں کرتے ہیں۔ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی تو ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، تیرے لیے، تیری عبادت۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو اس وقت یہ لوگ پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، لِيَكْفُرُوا، تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے یہ اس کی ناشکری کریں اور مزے اڑاتے رہیں، جلد ہی انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، شرک کا انجام پتہ چل جائے گا۔ اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو پر امن بنا دیا ہے، جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ یعنی دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں وہاں امن نہیں ہے، فساد ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور پھر اس طرح حملے ہیں، قبضے ہیں۔ مگر یہ حرم ہے، یہاں پر باپ کا قاتل بھی اگر سامنے موجود ہو، بندہ قاتل کو نہیں دیکھتا، حرم کا احترام کرتا ہے۔ کوئی شے وہاں موجود ہو وہ اٹھاتا نہیں ہے کہ میں اس کو اٹھا کے جیب میں ڈال دوں، اس لیے کہ یہ حرم کے اندر ہے، نہیں، یہ کسی کی ہے، وہ خود آئے گا اٹھائے گا۔ پھر افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، یعنی غیر اللہ کو مانتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خود جھوٹ گھڑ کر اللہ کے ذمہ لگا دے، یا اس کے پاس حق آئے تو وہ اسے جھٹلا دے۔ کیا ایسے کافروں کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ کافی نہیں؟ ظالم ہے نا، خود جھوٹ گھڑتے ہیں۔ والذین، یہ بتوں کو بنایا نا اور ان کو خدائی کا منصب دیا ہے، یہ جھوٹ گھڑا ہوا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہاں جہاد کی بات بھی ہے اور ہدایت کی بات بھی ہے۔ جہاد کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے۔ جو زیادہ جہاد کرنے والا ہے وہی کامل ہدایت والا ہے۔ سب سے زیادہ فرض جہاد جو ہے وہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، کیونکہ میدان جنگ کا جہاد تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، لیکن یہ نفس ہمارے ساتھ ہر وقت ہے۔ یہ میدان جنگ میں بھی ہوگا، مسجد میں بھی ہوگا، گھر میں بھی ہوگا، بازار میں بھی ہوگا۔ شیطان کے ساتھ جہاد کرنا اور دنیا کے ساتھ جہاد کرنا، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ سب سے زیادہ بڑا فرض ہے جو اس وقت مسلمانوں کا ہے۔ تو مجاہدہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو قائل کرے کہ بھئی دین کی حمایت کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، جو باطل پرست ہیں ان کا ہم نے رد کرنا ہے، اور جو ظالم ہیں ان کو ہم نے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ ایسا ہی بندہ مجاہد ہوتا ہے۔ پھر سورت ہے الروم۔ روم کے معاملے میں یہ سورت نازل ہوئی، مکہ میں ہی صحابہ تھے، اور اس وقت روم اور جو پرشین امپائر ہے ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اور دونوں سپر پاورز تھیں۔ تو مسلمانوں کا ذرا دل تھا کہ رومی اہل کتاب ہیں، کرسچن ہیں، یہ جیت جائیں۔ ایک ان کے مقابلے میں کفار کا دل یہ تھا کہ وہ جیتے۔ تو اتفاق ہوا، لڑائی ہوئی، رومی ہار گئے اور پرشین جیت گئے۔ اب مکی لوگوں نے مسلمانوں کو کہا لیجئے، کتابی لوگ کہاں جیت سکتے ہیں، یہ بت پرست ہے نا، آتش پرست ہے نا، وہی جیتے ہیں نا، ہماری طرح ہی ہیں۔ تو اس پر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل میں ایک بڈ لگی۔ انہوں نے کہا جی آئندہ جنگ ہوئی نا ان کی، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ رومی جیتیں گے۔ اس نے کہا نہیں، پھر بھی پرشین جیتیں گے۔ دوبارہ یہ بات چلی تو 1 یا 2 سال کی یا 3 سال کی بڈ لگا دی کہ 3 سال کے اندر اندر یہ جنگ ہوگی اور جو جیتے گا وہ رومی جیتیں گے، وہ نہیں جیتیں گے۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے۔ تو 500 اونٹ جو تھے یا کوئی اس طرح کی کوئی بڈ لگی۔
نبی علیہ السلام کے پاس جب سیدنا ابوبکر صدیق آئے تو آپ نے فرمایا ذرا تھوڑی سی مدت بڑھا دو بس. تو وہ 7 سال سے لے کر 8-9 سال تک کی مدت تو خیر بڑھا دی، وہ مان گیا. اب یہ آیت اتری اور اتفاقی ایسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، رومی قریب کی زمین ارض شام میں مغلوب ہو گئے، تاہم وہ مغلوب ہونے کے بعد پھر سیغلبون، مستقبل میں غالب آ جائیں گے. کب؟ فی بضع سنین، چند ہی سال بعد. للہ الامر من قبل و من بعد، اس شکست سے پہلے بھی اللہ کا حکم چلتا تھا اور بعد میں بھی پھر اسی کا حکم چلے گا. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جب اس دن رومیوں کو فتح ہوگی تو مسلمان بھی خوشیاں منائیں گے. اب اتفاق ایسا کہ وہ مسلمانوں کی خوشیاں یوں ہوئیں کہ مسلمان اور اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. 1 سال بعد میدان بدر میں لڑائی ہوئی. جس دن یہاں لڑائی ہو رہی تھی ادھر وہاں بھی ہو رہی تھی. ادھر مسلمان جیتے اور ادھر رومی جیت گئے. کافی 7 سال پہلے کی جو پیشین گوئی تھی، جو قرآن مجید میں کی گئی تھی، وہ پوری ہوئی ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے. بنصر اللہ، انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی. ینصر من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے نصرت بخشتا ہے اور وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایسا ہی ہوگا. اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. وہ یقین نہیں ہوتا ان کو کہ اللہ تعالیٰ واقعی ایسے فیصلے کرتا ہے کہ مستقبل میں بے نہیں ویسے ہوگا. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ہمارا مستقبل ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو ماضی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں. ظاہری پہلو کو دیکھ کے انسان بڑے تبصرے کر لیتا ہے، مگر اندر کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ پر غور کیا؟ اللہ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو کسی حقیقی مصلحت اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے. اپنے آپ پر بھی غور کریں اور اس کائنات کے ارد گرد جو ان کی سامنے موجود چیزیں ہیں ان پر بھی غور کریں. کچھ نہ کچھ مقصد ہے، کچھ نہ کچھ مصلحت ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میں اس تخلیق کو پیدا کرنے کے بعد انسانی سوچ کو کم از کم اس حد تک لاؤں کہ وہ ان تمام چیزوں کو اور اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے پہچان سکے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، مگر لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. وہ کہتے نہیں مرنا ہے بس ختم ہو جانا ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ لوگ قوت میں بھی ان مکی لوگوں سے کہیں زیادہ تھے، اور جتنا ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا ہے مکہ کے ارد گرد، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے انہوں نے زمین کو پھاڑ کر زیادہ آباد کیا تھا. اور ان کے پاس بھی ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، مگر اللہ کا ان پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. نبی کے دلائل کو تسلیم نہیں کیا، انکار کیا. یہ بھی ویسے ہی آج اللہ کے رسول کے دلائل کو، معجزات کو، قرآن مجید کی باتوں کو آج اس کا انکار کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو جب ظلم انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب آتا ہے. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، پھر جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بھی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. سنو، اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، لوٹائے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہوں گے اور ان کے شریکوں میں کوئی بھی ان کا سفارشی نہ بنے گا اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، خوش وقت بھی اور بدبخت بھی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا،
تو جو خوش بخت ہیں یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ تو جنت کے باغیچوں میں خوش و خرم ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کا الگ ٹولہ ہوگا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں رکھا جائے گا۔ یہ حالت ہونی ہے کل کو، یہ دو ٹکڑے، دو گروہ بننے ہیں۔ فسبحان اللہ، بس تم اللہ کی مسلمانوں انسانوں تسبیح کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، آسمانوں اور زمین میں حمد ہے تو صرف اسی کے لیے ہے۔ اوپر بھی فرشتے سبحان اللہ وبحمدہ، یعنی اللہ کی حمد کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کائنات کی ایک ایک شے اللہ کی حمد کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وعشیاً، اور پھر پچھلے پہر اور ظہر کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو۔ یہ اوقات ہیں ذکر الہی کے، ذکر الہی کے اوقات اللہ تعالی نے خود بتائے ہیں کہ پچھلے پہر، کیا مطلب؟ مغرب ہونے سے پہلے پہلے۔ اسی وجہ سے اوراد کا جب ذکر آتا ہے، صبح و شام کے جو اوراد ہیں، اذکار ہیں، وہ معنی یہی کیا جاتا ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے شام کے جو اذکار ہیں وہ کر لیے جائیں، اور جو فجر کے ہیں اذکار وہ بھی اسی طرح فجر کی نماز سے پہلے پہلے ہو۔ وحین تظہرون، اور زور کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو۔ یخرج الحی من المیت، وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، بنجر زمین کو آباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے۔ یعنی یہ سب باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی جو کامل قدرت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ یعنی وہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ نباتات سے دانا اور دانے سے نباتات کو پیدا فرمائے۔ وہ قادر ہے کہ انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا بنائے۔ وہ قادر ہے کہ انسان سے نطفہ اور نطفے سے انسان پیدا فرمائے، اور اسی طرح وہ قادر ہے کہ وہ مومن سے کافر اور کافر سے مومن کو وجود بخشے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی پہچان کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یہ ہمارا اوریجن ہے، پھر اب تم ایک انسان ہو جو ہر جگہ پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور یہ ایک نشانی ہے بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ محبت یہ جوانی کی ہوتی ہے، بچے جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن جب عرصہ گزار چکے ہوتے ہیں، بچوں سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں، تو اب مودت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مہربان ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے پہ، بڑے مشفق ہوتے ہیں۔ اس بیوی نے میرا بڑا ساتھ دیا، میرے بچوں کو پالا، بڑا کیا، بوڑھی ہو گئی، اور میاں کے بارے میں بیوی یہ سوچتی ہے کہ میرے میاں نے بڑی محنت کی، مجھے رکھا، مجھے کھلایا پلایا، آباد رکھا، بچوں کی تربیت کی، بڑی محنت کی، اب بوڑھے ہو گئے۔ تو یہ دونوں کو ایک دوسرے کا جب خیال آتا ہے نا، تو وہ مودت جو اندر دل کی جو ہوتی ہے وہ جوانی میں اللہ پیدا کر دیتا ہے، اور رحمت جو ہے نا، رحم کا جذبہ، یہ بڑھاپے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی جو بات کی ہے، مودت کی جو بات کی ہے، یہ میاں بیوی کا وہ سلوک ہے جو شادی سے لے کر آخری دم تک ان کا آپس میں ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے محبت، اور محبت بڑھانے کے راز وہ جانتے ہیں، اچھی عادتیں، اور اچھی عادت پر تعریف اور بری عادتوں کو نظر انداز کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ سب ذرائع ہیں محبت کو پیدا کرنے کے۔ اور بیوی سے مرد کا محبت کرنا اور مرد سے بیوی کا محبت کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں، اس کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور ایک نشانی یہ کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ مختلف بنا دیے۔ اہل علم کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ ہم ایک ہی ہیں، انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں، مگر زبانیں دیکھیں مختلف ہیں، رنگ بھی اللہ نے مختلف بنا دیے۔ تو زبان اور رنگ کے اختلاف سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔
کچھ عربی بولتے ہیں، کچھ اجمی بولتے ہیں، کچھ ترکی بولتے ہیں، کچھ انگریزی بولتے ہیں. اس طرح صورتوں کا رنگ ہے، اور اسی طرح رنگوں کا رنگ ہے. تو یہ سب کوئی گورا، کالا، کوئی سرخ، یہ سب آدم کی اولاد ہوتے ہوئے مختلف شیپس اور مختلف قد کاٹ، مختلف زبانیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، پھر اسی طرح تمہارا رات اور دن کو سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی بندہ سوچے، تھکا ہوا آتا ہے، نیند اس کو آ جاتی ہے. کیسے آتی ہے بندے کو خود ہی پتہ نہیں چلتا، اور جب نیند کر کے اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، فریش، تھکاوٹ دور، پھر تیار، پھر کام کرنے کے لیے تیار. تو جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں. اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو کہ کہیں طوفان نہ آ جائے اور کھڑی فصل تباہ نہ ہو جائے. اور امید یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ بارش آ رہی ہے، امید ہے کہ فصل زیادہ ہوگی، بیماریاں کئی رخصت ہو جائیں گی. اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان اسی کے حکم سے بغیر ستون کے اپنی جگہ قائم ہیں. پھر جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ زمین میں سے پکارے گا، زمین ہلائے گا، تو تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے. بس یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ کہ اثقالها، اپنے اثقال بوجھوں کو بھی زمین باہر نکال دے گی. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی تو ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا. اور یہ دوسری بار کی پیدائش اس پر زیادہ آسان ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، پہلے بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے اور پھر دوسری دفعہ بنانا آسان ہوتا ہے. آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان بالا تر ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے جو خود تمہیں سے تعلق رکھتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں سے تعلق رکھنے والی ایک مثال کو بیان کرتا ہوں. وہ یہ ہے، تمہارے کچھ غلام ہوں اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے اس میں تم اور وہ غلام برابر کے شریک ہو جائیں، کیا تم ایسا گوارا کرو گے؟ پھر تو آقا اور غلام برابر ہو جاتے ہیں. پھر تو تم ان سے ایسے ہی ڈرو گے جیسے اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو کہ اس کے پاس بھی اتنا سرمایہ جتنا میرے پاس ہے، جو طاقت میرے پاس ہے اس کے پاس بھی ہے. ہوتا ہے نا. تو جب تم اپنے درمیان اس تفریق کو رکھتے ہو کہ نہیں میرا سرمایہ ہو اور یہ غلام ہے، اس کے کام پہ میں اس کو مزدوری دوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میری ساری دولت میں، میرے سارے اختیار میں برابر کا شریک ہو جائے. تم خود اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے برابر اللہ کی مخلوق کو تم شریک کر دیتے ہو. اللہ کیسے گوارا کرے؟ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے ہم ایسے ہی اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کر رکھی ہے. پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کون راہ راست پر لا سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا. فاقم وجہک للدین حنیفا، لہذا اے اللہ کے نبی اور اے مسلمان یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف کر دو. مت دیکھو ادھر ادھر، کسی کے اور کے آگے اپنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، نہ جھکو. یہی فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ بندہ لوٹ کے پھر آتا اللہ ہی کی طرف. جیسے ابھی مثال دی ہے کہ سمندر میں کشتی ڈولنے لگے تو تم کس کو پکارتے ہو؟ لوٹتے ہو نا، وہیں اپنی فطرت پہ آ جاتے ہو نا. تو دین کی تعلیم فطرت کی تعلیم ہے. اللہ کی اس خلقت میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو سبھی انسانوں کو اللہ نے دعوت دی ہے کہ دین حنیف پر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی پر تم نے قائم رہنا. بس
منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی بات پر قائم ہو جاؤ کہ بس ہم دین پر یکسو ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے، اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو، اور ان مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی مشرک نماز بھی پڑھے، اس کی عبادت بھی کرے، اور ساتھ ہی کسی اور کو بھی شریک کرے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ مشرک جو ہے یہ کیا کرتا ہے، دوسروں کو شریک کر کے پھر اپنے اپنے گروہ الگ الگ بنا لیتا ہے۔ ایک کہتا ہے اللہ کے ساتھ یہ شریک ہے، دوسرا کہتا ہے یہ شریک ہے، تیسرا کہتا ہے یہ شریک ہے، ہر ایک کا پھر اپنا اپنا گروہ بن جاتا ہے۔ ان کی مذمت کی ہے، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا اور گروہوں میں بٹ گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو اس وقت ان میں سے کچھ لوگ پروردگار سے شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، عام انسانوں کی عادت یہی ہے، بلکہ بعض اوقات اپنی ذات پہ اترانے لگتا ہے کہ یہ سب میرا کمال ہے۔ یہ بھی بہت بڑا کفر ہے۔ لیکفروا، تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دے رکھی ہے۔ فتمتعوا، اور ناشکرے لوگوں چند دنوں کے مزے اڑا لو، جلد ہی تم حقیقت کو جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، یا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے جو اس شرک کو صحیح بتاتی ہو جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ خود ہی گھڑی ہوئی بات ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ اترانے لگتے ہیں، اور جب ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے انہیں کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہوتے ہیں۔ تو مصیبت پہنچتی ہے اس پر مایوس بھی ہوتے ہیں، مگر اللہ فرماتے ہیں مایوس ہونے کی بجائے ان کو چاہیے کہ نافرمانیاں چھوڑیں، تب جا کے یہ مصیبتیں ختم ہوں گی اور اللہ کے صحیح بندے بن جائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ملتی رہیں گی۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کا چاہے رزق زیادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے کم کر دیتا ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ فآتِ ذی القربى حقہ، تو جس کو اللہ نے رزق دے رکھا ہے اس کو اللہ فرما رہے ہیں تو اپنے قرابت دار کو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، اس کو دے دو، کیونکہ تمہارے مال میں اللہ نے ان کا بھی کچھ حق رکھا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ حقہ کی جو بات ہے یہ سمجھنے کی ہے۔ ہمارے پاس جو مال ہے اللہ تعالیٰ نے اس مال میں ان سب کا حق رکھا ہوا ہے، جو رشتہ دار ہیں مگر کمزور ہیں، غریب ہیں، اسی طرح معاشرے میں کچھ مسکین ہیں، فقیر ہیں، اور کوئی مسافر ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، بندے کے مال میں بھی کچھ اللہ نے مزید حق رکھا ہے زکوٰۃ کے علاوہ۔ زکوٰۃ دے دے، پھر بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے۔ رشتہ دار پر اگر انسان صدقہ کرے تو آپ فرماتے ہیں مسکین کو 1 روپیہ دینا صدقہ ہے، مگر جب اپنے رشتہ دار کو بندہ دے گا تو اس کو ڈبل ثواب اللہ دے گا، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ یہ بہترین صدقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں بہترین صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرتا ہے، اندر ہی اندر سے تم سے نفرت کرتا ہے، دشمنی ہے، ملتا نہیں ہے، مگر اس کا بھی خیال بندہ کر لے کہ چلو بھی ٹھیک ہے، اس کو چپکے سے کسی کے ذریعے پہنچوا دے، کھلا دل، رشتہ داری نبھا رہا ہے۔ وما آتیتم من ربا، اور جو کچھ تم بطور سود دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال سے تمہارا مال بڑھتا رہے، تو ایسا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، ایسا نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں زیرو ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ظلم قرار دیتا ہے۔ اور جو کچھ تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے بطور زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے ہی لوگ اپنے مال کو اللہ کے ہاں دگنا چگنا کر رہے ہیں، وہاں بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی فضیلت بتائی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ مال کا شر کس مال میں ہے، وہ سود کے مال میں ہے، اور اس مال میں جس کا بندہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، روزی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی ایک کام کر سکتا ہو؟
وہ پاک ہے ان عیبوں سے جو تمہارے شریکوں میں پائے جاتے ہیں، اور جو کچھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بالا تر ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، انسانوں کو دنیا میں اللہ نے پھیلا دیا، مگر ان کے اعمال کی وجہ سے ہر جگہ فساد ہی فساد پیدا ہو گیا۔ فرما رہے ہیں بحر و بر میں فساد پھیل گیا ہے، جس کی وجہ لوگوں کے اپنے کمائے ہوئے اعمال ہیں۔ یہ ہے، یعنی ہم دیکھیں کہ قحط پڑتا ہے، کئی فتنے ہیں، کئی لڑائیاں ہیں، مار کٹائیاں ہیں، جنگیں ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ انسانوں کے اپنے کمال ہیں، اپنے کمائی ہیں، اپنے کرتوت ہیں۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات فساد یوں ہی بڑھتا ہے کہ میں ایک لفظ کہہ دوں، بد زبانی کر دوں، اس کی کڑواہٹ جو ہے وہ کتنا دل کو متنفر کر دیتی ہے، اور کتنے کان ہیں جو سنتے ہیں، انسانوں کے نظروں میں یہ بندہ گر جاتا ہے۔ فساد کی شکل ہے نا، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے جو فساد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا دے۔ میں اگر اچھا سلوک کروں گا تو جواب اچھا ملے گا، برا کروں گا تو کچھ نہ کچھ رد عمل بڑا سخت ہوگا اور میں باز آ جاؤں گا۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے۔ قل سیروا فی الارض، آپ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا انجام کیسے ہوا، ان کے ہاں جو فساد پھیلا، لڑائیاں ہوئیں، تباہ ہوئے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ کان اکثرهم مشرکین، ان میں اکثر مشرک ہی تھے، شرک کرتے تھے، اور شرک سب سے بڑا فساد ہے۔ فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم، اے اللہ کے نبی اپنی توجہ درست اور متوازن دین کی طرف مرکوز رکھیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کی اللہ تعالی کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو وہ اپنی ہی فلاح کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں اپنی مہربانی سے اس کا بدلہ دے۔ وہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا، سیدھی سی بات ہے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، اس کی پہچان کی نشانیوں میں سے۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ آیات کے ذریعے سے اپنی پہچان کرواتا ہے۔ میری نشانیاں دیکھ لو اور پھر گیس کر لو کہ یہ کیا خود بنی ہے، اس کو بنانے والا کوئی ہے، اور اگر کوئی بنانے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے۔ سخت گرمی ہو، ٹھنڈی ہوا اچانک آنے لگے تو بندے بحال ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، جیسے لگتا ہے بارش ہوگی، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے۔ پھر اس لیے بھی کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، ہوائیں چلتی ہیں تو کشتیاں بھی چلتی ہیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو، کشتیوں کو سامان اٹھا کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جاؤ، اور اس کے شکر گزار بنو۔ یہ سب ہوائیں اس لیے ہیں، اور یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے ہواؤں کو گالی نہیں دینی چاہیے، ہواؤں پر لان تان بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہوا کسی کے لیے رحمت بن جاتی ہے اور کسی کے لیے عذاب بھی بن جاتا ہے۔ ہوا چلے تو دعا بھی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جب آندھی چلتی تھی تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی، اور جو اس کے ذریعے بھیجا گیا اس کی بھی بہتری مانگتا ہوں، اور اس کے شر سے، اور جو کچھ اس میں ہے، اور اس کے شر، اور جو شر اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ برکت والی آندھی جو ہے اس کے لیے بھی نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے۔ آندھی جب چلتی تو آپ فرمایا کرتے تھے اللہم لقحن، اللہ یہ بارش ایسی ہو، یہ آندھی ایسی ہو جو بارش برسانے والی ہو، لا عقیمن، ایسی نہ ہو جو ہر شے کو بانجھ کر جائے،
یعنی بے برکتی والی ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا اور آپ سے پہلے ہم نے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے جو روشن دلیلیں لے کر ان کے پاس آئے. پھر جو لوگ محروم تھے ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق تھا. اللہ الذی یرسل الریاح اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں. پھر اللہ جیسے چاہتا ہے اس بادل کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے ٹکڑیاں بنا دیتا ہے. کوئی ادھر چلے جاتے ہیں، کوئی دوسری طرف چلے جاتے ہیں. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے اس میں سے نکلتے چلے آتے ہیں، قطرے آتے ہیں. یعنی دیکھتا ہے فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، یعنی انسان دیکھے بارش اللہ بھیج کیسے رہا ہے جبکہ اس بادل میں لاکھوں ٹن پانی ہے. وہ چاہے تو اس کو یوں کھول دے اور سارے کا سارا پانی بہا دے اکٹھا. پھر جب اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہے بارش برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اس بارش کے برسنے سے پہلے مایوس ہو چکے تھے. سخت گرمی ہے، بیماریاں ہیں، ڈاکٹر اس کے پاس جاتے ہیں، آج کل یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، آج کل یہ کچھ ہو رہا ہے. بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ساری مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں دور کر دیتا ہے، خوشیاں لے آتا ہے. فانظر الی آثار رحمت اللہ، اب اللہ کی اس رحمت کے نتائج پر بھی غور کیجئے. بارش کے بعد جو نتائج نکلتے ہیں، کیسے زمین لہلہا اٹھتی ہے، کتنے اچھے پھل مل جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے. تو اس رحمت کے نتائج پر بھی انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیسے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. یقیناً وہی مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہی ہر ایک چیز پر قادر ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پڑتا دیکھیں تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں تو نے میرے ساتھ کرنا تھا، یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا. بس بجائے اس کے بندہ یہ سوچے اپنے اعمال کی طرف دیکھے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى اے اللہ کے نبی آپ نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہیں ہماری یہ باتیں. یعنی جو ناشکری کرتے ہیں وہ اصل میں مردے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں اصل بات. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیرے بھاگے جا رہے ہوں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں. آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، وہی سنتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں کمزور سی حالت میں پیدا کیا تھا. یعنی بچے تھے، بالکل بچے، کپ کپا رہے تھے، کوئی طاقت نہیں تھی تمہارے اندر، کوئی شاید نہ ہی پکڑ سکتے تھے نہ ہل سکتے تھے. پھر اسی کمزوری کے بعد تمہیں اس نے قوت بخشی، تم جوان ہوئے. پھر اس قوت کے بعد تمہیں کمزور اور بوڑھا بنا دیا. وہ جیسے چاہتا ہے، جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. یہ ہے طبقہ نان طبق، ایک لمحے سے، ایک فیز سے نکال کے دوسرے فیز میں اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ڈالتا چلا جا رہا ہے. اور پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ ایسا ہی ہے، ایک کے بعد دوسرا فیز، تیسرا فیز، چوتھا فیز. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں، یا قبروں میں ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں. اسی طرح وہ دنیا میں بھی غلط اندازے لگایا کرتے تھے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے تم تو اللہ کی کتاب کے مطابق روز حشر تک اپنی قبروں میں پڑے رہے ہو، تم قسمیں کھا رہے ہو. تو بہنی اسی طرح وہ غلط اندازے ہیں جو نبیوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں انہوں نے قائم کیے اور نتیجہ یہ نکالا کوئی قیامت نہیں آئے گی. تو اب بتاؤ، فہذا یوم البعث سو یہی ہے حشر کا دن. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مگر مسئلہ یہ کہ تم تو اسے حق جانتے ہی نہ تھے، مانتے ہی نہ تھے کہ قیامت آئے گی یا مر کے ہم دوبارہ اٹھیں گے. فَيَوْمَئِذٍ بس اس دن ظالموں کو نہ ان کی معذرت کچھ فائدہ دے گی اور نہ ہی ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ رب کو راضی کر لیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی لے آئیں تو کافر یہی کہیں گے
کہ تم تو جھوٹے ہو. مراد یہ کہ تم جادوگر ہو، تم کاہن ہو، سب جھوٹ ہے. کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو حق بات کو نہیں سمجھتے، تو پھر ایسی باتیں کرتے ہیں. فاصبر، لہذا اللہ کے رسول آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ایسا نہ ہو کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ آپ کو ہلکا بنا دیں، یعنی بے صبرے ہو جائیں آپ. ان کا شدید رد عمل ہو تو آپ اس سے زیادہ شدید رد عمل ظاہر کریں. نہ، آپ نے ان کے سامنے ہلکا نہیں بننا، بتانا ہے کہ میں جس موقف پر قائم ہوں میں اس میں کیا ہوں، ڈٹا ہوا، میں ہل نہیں سکتا، پہاڑ کی طرح جمع ہوا. سورۃ لقمان. سیدنا لقمان نبی نہیں تھے، ایک نیک آدمی تھے. ان کی اچھی نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہیں. ایک باپ اپنے بچے کو جو نصیحتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحتیں سنی تو اس کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں. یعنی وہ لوگ، نیک وہ لوگ جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اس لیے بےہودہ باتیں خریدتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بہکا دے اور اس کا مذاق اڑائے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. یہ لغویات ہیں، لہو الحدیث، یعنی انسان کو غفلت میں ڈالنے والی یہ سب نئی نئی چیزیں جن کے ساتھ انسان اپنا وقت گزارتا ہے اور ان سے لذت حاصل کرتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر گیت ہے، گانے ہیں، مزاحیہ پروگرام ہیں، اور ہر وہ چیز جس سے سبق اور عبرت حاصل نہ ہو، یہ سب لہو الحدیث ہے. پھر لہو الحدیث وہ چیزیں بھی ہیں جو نفس کو لذت دیں، اور ایسی لذت دیں کہ حیوانی طبیعت انسان کی بن جائے، جانور بن جائے. پھر لغویات یہ بھی ہیں کہ انسان کو بے فائدہ کاموں میں سے کھیل کود کی طرف دعوت دیتی ہیں. مثلا آئیں فلاں جگہ ناچ ہو رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں چل کے، فلم دیکھ لیتے ہیں، یا پھر بے فائدہ کام ہے. میں تو اس میں کرکٹ کو بھی سمجھتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں. 2 بندے کھیل رہے ہیں، باقی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اینڈ میں ڈرا ہو گیا جی میچ، کیا ملا؟ بہرحال یہ سب چیزیں لغویات میں آتی ہیں. تو وہ انتہائی گھٹیا مقام کی طرف بندہ پھر اتر جاتا ہے. جب لغویات میں پڑتا ہے تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے. یہاں یشتری لہو الحدیث کی بات کی ہے، تو یہ کیا خریدتا ہے؟ لہو الحدیث کیا ہوتا ہے جس کو انسان خریدتا ہے؟ تو امام قتادہ ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس نے مال کے ساتھ نہ خریدا ہو بلکہ اسے اچھا جانا ہو، تو یہ بھی اس کا خریدنا ہی ہے. آدمی کی ضلالت اور گمراہی کے لیے یہی بات ہی کافی ہے کہ وہ سچی اور حق باتوں کی بجائے جھوٹی حکایتوں اور نقصان دینے والے چیزوں کو فائدہ مند چیز پر ترجیح دے دے کہ میں نے یہ خریدنا ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے. یہ بھی لاول حدیث کے خریدار ہوتے ہیں. اور علماء نے اس میں موسیقی کو بھی ڈالا ہے. ہم تو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، مگر آپ فرماتے ہیں یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، ان اللہ حرم علی امتی الخمر والمیسر، میری امت پر اللہ تعالیٰ نے شراب کو، جو خواہ انگور کی بنی ہو یا مکئی کی بنی ہو یا گندم کی بنی ہو، اس کو، اور جوئے کو اور مکئی وغیرہ کی شراب کو اور طبلے کو، والکوبۃ والقنینہ، اور طبلے کو اور باجے یا گلوکاری کو حرام قرار دیا. اور آپ فرماتے ہیں وزادنی صلاۃ الوتر، 5 نمازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نماز وطر کا بھی اضافہ کر دیا ہے. تو موسیقی اسی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. آپ کی حدیث بھی ہے اور صحیح بخاری میں ہے. آپ فرماتے ہیں ان قریب میری امت میں ایسی قوم پیدا ہوگی جو زنا کو، شراب کو، ریشم کو اور باجوں کو حلال سمجھے گی. یہ لوگ پہاڑ کے دامن میں رہائش رکھیں گے، چرواہے ان کے مویشی چرانے کے لیے صبح و شام لائیں گے
اور لے جائیں گے، اس وقت ان کے پاس کوئی حاجت مند فقیر آئے گا تو کہے گا کہ اب چلے جاؤ، کل ہمارے پاس آنا۔ اللہ انہیں رات ہی کو ہی ہلاک کر دے گا، صبح موقع ہی نہیں دے گا، اور پہاڑ کو ان پر گرا دے گا، اور جو باقی بچیں گے ان کو بندر اور سور کی شکل میں مسخ کر دے گا، اور وہ قیامت کے دن تک اسی حال میں رہیں گے۔ گانے کو حدیث میں یا صحابہ کرام جو ہیں وہ شیطان کا ہتھیار کو شمار کرتے تھے، یہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بازار گئے تو وہاں ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاس سے گزرے جو گا رہی تھی۔ ابن عمر فرمانے لگے، شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اس کو چھوڑتا، اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ گانا آپ فرماتے ہیں دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ ہم نفاق جانتے ہیں نا، زبان سے اوپر سے کچھ اندر سے کچھ۔ جب گانا انسان بولتا ہے یا پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو جھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ گانے میں کیا ہوتی ہے؟ فحش باتیں ہوتی ہیں، اور اس فحش بات کو انسان جب سنتا ہے نا تو وہ اندر سے جو جھومتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے نہیں جھومتا، وہ کسی اور کے لیے جھوم رہا ہوتا ہے۔ اس طرح بیوی جھوم رہی ہے تو وہ شوہر کے لیے نہیں جھوم رہی ہوتی، وہ کسی اور کے لیے۔ تو یہ وہ نفاق ہے، بظاہر رشتہ ہے لیکن اندر سے کسی اور کے لیے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، شوہر کے لیے نہیں یا بیوی کے لیے نہیں۔ اس لیے یہ آپ کا ارشاد ہے کہ گانا دل میں نفاق کو اگاتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ یعنی آیات سنائیں تو متکبر ہو جاتا ہے، گانے سنے گا تو اس کا بڑا بہترین اثر لے گا، کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے۔ اور اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کأن فی اذنیہ وقرا، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ بس اس کا یہ رویہ جو دنیا میں ہے کل کو اس کی سزا ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، وہی اللہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا جیسا کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے۔ ایک قسم کا زمین کو قابو کیے ہوئے ہیں، اور اس میں ہر طرح کے جاندار بھی پھیلا دیے۔ نیز ہم نے، اللہ فرماتا ہے ہم نے، وانزلنا من السماء، ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ہم نے زمین میں ہر قسم کی عمدہ اجناس پیدا کر دی۔ ھذا خلق اللہ، یہ تو ہے اللہ تعالی کی تخلیق یا مخلوق۔ فارونی، اب تم مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ بلکہ یہ ظالم سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نصیحت اللہ فرما رہے ہیں، اور انہی نصیحتوں سے جو بندہ اثر لیتا ہے وہ سیدنا لقمان علیہ السلام ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دانائی عطا فرما رکھی تھی، ان چیزوں سے اثر لے کے اب دیکھیے وہ نصیحت کس طرح اپنے بچے کو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پوری نصیحت کے ایک ایک جملے کو، ایک ایک لفظ کو قرآن مجید کا حصہ بنا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو اللہ یقیناً اس کے شکر سے بے نیاز ہے اور خود اپنی ذات میں قابل تعریف ہے۔ تو یہ پہلی بات تھی کہ حکمت جو دانائی تھی وہ جناب لقمان علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، اس وجہ سے ان کو لقمان حکیم کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں ہی کلاس میں تھے تو استاد نے کہا کہ تم جتنی کلاس کے لڑکے ہو سب تم ایک کام کرو، مرغی ذبح کرو، اور مرغی ذبح کر کے جو تم سمجھتے ہو کہ اس کا یہ پارٹ سب سے زیادہ بہترین ہے اس کو عقل لے آؤ۔ تو سب نے مرغی ذبح کی، تو ہر کوئی اپنی دانش میں کوئی ٹانگ لایا، کوئی پر لایا، کوئی کیوں لایا، کوئی لقمان جو تھے یہ دل اٹھا کے لے آئے۔ خیر استاد نے کہا اس کو ادھر رکھ دو، پھر کہا اب جا کے مرغی پھر ذبح کرنا، اور کل اسی مرغی کا جو بدترین پارٹ ہے وہ اٹھا کے لے آنا۔ تو وہ گئے، ذبح کی،
ہر کوئی ڈفرینٹ قسم کا پارٹ اٹھا کے لے آئے. کل سے وہ مختلف تھا، مگر لقمان جو تھے وہی دل لے کے آئے. استاد نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے جی یہی ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، تو بہت اچھا ہے، اور اگر یہی خراب ہو جائے تو بہت ہی خراب ہے، سب کچھ خراب ہو جاتا. تو یہ ان کی دانائی کی بچپن کی بات مفسرین نے لکھی ہے، تو اس وجہ سے ان کو لقمان حکیم کہا ہے. اور پھر یہ بڑے ہو کے اپنے بچے کو جو نصیحت کرتے ہیں دیکھیے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ بڑے واعظ کہتے ہیں بڑے پیار سے دوسرے کی خیرخواہی چاہتے ہوئے اچھے انداز سے نصیحت کرنا. تو وہ نصیحت کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ یا بنی، پہلی بات کہ بچے کو کیسے مخاطب ہونا. بنی، اے میرے پیارے بیٹے. یہ باپ کے جو لفظ ہے نا بچے کے لیے، بچے کو خود بخود باپ کی طرف مائل کر دیتے ہیں کہ میرے والد مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑے پیارے انداز سے مجھے پکارتے ہیں. یہ پہلی بات ہے، پہلا دروازہ ہے محبت کا. اور جب یہ کھل گیا تو پھر بچے نے ہر نصیحت کو قبول کرنا. بچوں کو برے نام سے پکارنا، برے نام سے یاد کرنا، ان کو ڈانٹنا دوسروں کے سامنے، اس کو یعنی نام بگاڑ کے اس کو پکارنا، یہ سب غلط باتیں ہیں. یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ پہلی نصیحت ہے، یہ حکمت کی بات ہے، اور یہی بنیاد ہے کسی بھی شخص کے دین میں آگے بڑھنے کی اور نیک عمل کی قبولیت کی. شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم اس وجہ سے ہے کہ انسان جو ہی شرک کرتا ہے اس کے مقابلے میں جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ کوئی مقام اللہ کے ہاں نہیں پاتی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب یہ دوسری نصیحت. ہم نے انسان کو یہ نہیں کہا میں تمہارے بابا ہوں، تمہاری ماں ہے، ہمارے کچھ حقوق تم پر ہیں، نہ، بلکہ یہ کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی تاکید کی. اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے. اسی لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی آخر میرے پاس ہی تجھے لوٹ کر آنا ہے. ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر اور تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر، یہ ہے تعلیم جو جناب لقمان اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں. 5 وقت کی میں نماز ادا کرتا ہوں، یہ اللہ کا شکر میں ادا کر رہا ہوں. لیکن جو ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس نے اللہ کا بھی شکر ادا کر دیا اور والدین کا بھی شکر ادا کر دیا. اور ماں کے جو احسانات ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے. وجہ یہ ہے کہ والدہ تربیت کرتی ہے، محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، رات دن بچے کے لیے بیدار ہوتی ہے. اس لیے اس کا ذکر کیا ہے تاکہ اولاد کو یاد دلایا جائے کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا بچپن میں جوانی میں احسان کیے ہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرو جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا. باقی ہر معاملے میں کہنا ماننا ہے، شرک کے معاملے میں بالکل کہنا نہیں ماننا. البتہ دنیوی معاملات میں ان سے بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا. جہاں تک دنیا میں رہنا ہے والدین موجود ہیں، چاہے کچھ بھی ان کا نظریہ ہے، تم میرے بندے ہو، میرے ماننے والے ہو، تو تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ ان بزرگوں کے ساتھ، والدین ہیں تمہارے، ان کے ساتھ رہنا ہے تو بڑے بھلائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ان سے، مگر پیروی اس شخص کی راہ کی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو. والدین اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے تو یہ نہیں کہ وہ نہیں کر رہے تو میں بھی وہی کام کروں جو والدین کر رہے ہیں. ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں میری پاس ہی لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یا بنیا، میرے پیارے بیٹے. دیکھیے دوسری نصیحت میں بھی بنیا کے لفظ ہیں. اگر تیرا عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو، وہ خواہ کسی چٹان میں ہو چھپا یا آسمانوں میں کہیں غائب ہو یا زمین میں کہیں بھی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. یہ ہے ایمان بالغیب. بچپن میں بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے میں کوئی عمل کہیں بھی کروں گا وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا،
اور اللہ تعالیٰ نے کل کو اس کو میرے سامنے رکھ دینا. اب بڑا ہو کے بتائیے، جس کے دل میں بچپن سے یہ خوف بیٹھ جائے، وہ بڑا ہو کے کیا خدا نہ خواستہ کو بڑے بڑے کام غلط کرے گا؟ ان اللہ لطیف خبیر، یاد رکھنا اللہ بڑا باریک بین ہے اور باخبر بھی ہے. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو بھی توحید کا سبق دینا چاہیے. بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے بعض جو ٹائٹلز ہیں ان کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے. جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری پہ سوار تھا، تو آپ تھے، میں تھا، اب جا رہے ہیں کہیں، تو آپ نے چلتے چلتے مجھے کہا، یا غلام، لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، ان کو پلے باندھنا. اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، جو اس نے حکم دیا نا اس کو بجا لانا، وہ اللہ پھر تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کو یاد رکھنا، بھولنا نہ، اور جب یاد کرو گے تو تم اپنے سامنے اس کو پاؤ گے. اور جب بھی مانگنا تو صرف اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہ مانگنا. اور جب مدد ضرورت ہو تو اس وقت بھی صرف اللہ تعالی سے مدد چاہنا، کسی اور سے نہ چاہنا. پھر بیٹا کزن ہے، چھوٹے ہیں عمر میں، لیکن آپ دیکھیں کتنی اچھی نصیحت اللہ سے. پھر آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا، اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. کیا وجہ کیا ہے؟ وہ اور جفت الصحف ورفعت الاقلام، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور جو صحیفے ہیں وہ خشک کر دیے گئے. بس جو بات ہے وہ طے کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ یقین بچپن میں اگر بچے کے دل میں بیٹھ جائے تو سوچیے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا مضبوط ہو سکتا ہے، اور جو دوسرے ارد گرد کے جو خوف خطرے ہیں ان سے کس طرح وہ بے نیاز ہو سکتا ہے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو اور برے کاموں سے منع کرو. اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو برداشت کرو، صبر کرو، واویلا نہ کرنا. ان ذالک من عزم الامور، بلا شبہ یہ سب باتیں بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ بندہ بڑا باہمت ہے، حوصلے والا ہے، بڑے دل کا مالک ہے، چھوٹے دل کا نہیں ہے کہ بات بات پہ گھبرا جائے. ولا تصعر خدک للناس، اور از راہ تکبر لوگوں سے اپنے گال نہ پھلانا، اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلنا، کیونکہ اللہ کسی خود پسند اور فخر کرنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا. آپ نے منع کیا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو. یہ فرماتے ہیں ولا تباغضوا ولا تدابروا. تدابروا کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ. تو یہ سب نصیحتیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. وقصد فی مشیق، اور اپنی چال میں اعتدال ملحوظ رکھو اور اپنی آواز پست رکھو. چال سے بھی بندہ پہچانا جاتا ہے کہ کیسا چل رہا ہے، کوئی متکبرانہ چال ہے یا جلد باز انسان ہے، بلکہ اعتدال یہی ہے. وقصد میانہ روی یہی ہے کہ انسان کی چال میں وقار ہو اور سکینت ہو. عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے، اور ان کی میں ایک تعریف یہ کی، یمشون علی الارض ہونا، وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی نرمی سے چلتے ہیں. آپ بھی ایسے ہی چلتے تھے. پھر وغضض من صوتک، اس کا مطلب یہ کہ شور شرابہ بھی انسان نہ کرے، اپنی آواز کو پست رکھے. گھر میں آپ جب ہوتے تھے تو سوال کیا گیا امہات المومنین سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ تو جواب یہی دیتی ہیں کہ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. کوئی بےہودہ کام یا فحش گفتگو کرنے والے بالکل نہیں تھے، یا بازاروں میں شور مچانے والے جیسے ہوتے ہیں ایسے آپ نہیں تھے. وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف بھی کرتے اور درگزر بھی فرما دیتے تھے. یہ آپ کا معاملہ تھا. امہات المومنین سے پوچھا گیا کہ گھر میں کیسے تھے، انہوں نے یہ جواب دیا. چیخنے چلانے والوں کی بھی نبی علیہ السلام نے مذمت کی ہے.
آپ فرماتے ہیں رأس الکفر نحو المشرقی، کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے. آپ مدینہ میں بیٹھے، مشرق کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور یہ عراق کا علاقہ تھا. اور آپ فرماتے ہیں فخر اور غرور گھوڑے والوں میں اور اونٹ والوں میں ہے. گھوڑے والوں میں فخر ہوتا ہے اور اونٹ والوں میں غرور ہوتا ہے. جو جانوروں کو چراتے وقت چیختے چلاتے ہیں، وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں اونٹ کو ہانکنے کے لیے، گھوڑے کو ہانکنے کے لیے. اور آپ فرماتے ہیں والسکینۃ فی اہل الغنم، اور جو بکری والے ہیں ان کے اندر سکینت ہوتی ہے، وہ آرام آرام سے باتیں کرتے ہیں، وہ زیادہ نہیں چیختے. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً ناپسندیدہ آوازوں میں جو انتہائی ناپسندیدہ آواز ہے وہ گدھے کی ہوتی ہے. گدھا شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی آوازیں نکالتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ گدھے کے پاس، گدھا یہاں بندہ ہو، میں یہاں بیٹھا ہوں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بندے بیٹھے ہیں، میں ذرا آواز نکالوں تو آہستہ نکالوں. وہ اپنی اسی ٹون میں بات کرے گا، اسی ٹون میں. آپ یہی فرماتے ہیں جب برق کی آواز سنو، بانگ سنو، تو کہا کرو اللہم انی اسألک من فضلک. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے، تب یہ وہ آواز نکالتا ہے. اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ گدھا اس وقت شیطان کو دیکھتا ہے. الم ترو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں. اس کے باوجود لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے. نہیں، اللہ نے تھوڑی بنائی، اللہ ہے ہی نہیں، جبکہ اس کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت، اور نہ کوئی روشنی دکھانے والی کتاب ہے. ورنہ بندہ غور کرے تو باطنی اور ظاہری نعمتوں کو ہی پہچان کے اللہ کو اقرار کر سکتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کے آباء و اجداد کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو؟ یہ ڈھیٹ پن مناسب نہیں ہے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے یقیناً ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا، مضبوط سہارا اس کو مل گیا. اور یہ دین کا سہارا ہے، استقامت ہے، اور سب کاموں کو انجام تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. وَمَن كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے. آپ غمزدہ ہوتے تھے، مر جائے گا دوسری طرف، میں آیا ہوں، میری بات کیوں نہیں سن رہا؟ پیار محبت سے دعائیں کر کے اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور غم زدہ بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں نا، اللہ کا رسول ایسے شخص کے لیے آپ کو غم زدہ نہیں ہونا چاہیے. ان سب کو ہماری طرف ہی آنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ تو یقیناً دلوں کے راز تک جانتا ہے. نمتعہم قلیلا، ہم انہیں تھوڑی مدت مزے کر لینے کا موقع دے رہے ہیں، پھر انہیں بے بس کر کے، بالکل بے بس کمزور کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو فوراً کہیں گے کہ اللہ نے. آپ کہیے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. جب اللہ ہی کی تعریف ہے تو پھر اللہ کو مانو، اسی کی تعریف کرو، کیوں دوسروں کو اس میں شریک ٹھہراتے ہو؟ للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کلمے بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، پھر اس کے بعد ساتھ مزید سمندر بھی روشنائی مہیا کریں اور سب انسان بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھیں، اس کی حمد و ثنا کے گیت گائیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. کلمے گھس جائیں گے، روشنائی خشک ہو جائے گی، انسانوں کی عمر ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. بلا شبہ اللہ غالب حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم، تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے صرف ایک نفس کو پیدا کرنا. اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے بچپن میں اسکول میں
استاد ہم سے ایک سوال کیا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ، ایک رومال اگر دھوپ میں 1 منٹ میں سوکھتا ہے تو 10 رومال کتنے منٹوں میں سوکھیں گے؟ تو کچھ بچے ہوتے کہتے 10 منٹ میں، لیکن جو ذہین ہوتے تھے وہ کہتے تھے 1 منٹ میں. تو یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نفس کو پیدا کیا تو سب کو کون کہہ کے زندہ کر سکتا، اور اس طرح کون کہہ کے مار بھی سکتا. اللہ بلا شبہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کون سی طاقت ہے جو یہ کام کر رہی ہے؟ کہاں سے رات آ رہی ہے اور دن کہاں جا رہا ہے؟ کبھی بندے نے سوچا ہے؟ اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی تم ویسے نہیں چل رہے، یہ سب مسخر ہو چکے ہیں. حضرت انسان تمہیں مسخر کرنے کے لیے اللہ، میں نے بڑی کوشش کی ہے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، تعلیمات دی، مہربانیاں کی، مگر تم میرے مسخر نہیں ہو سکتے. یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. ذالک، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جنہیں وہ پکارتے ہیں سب باطل ہے، سب جھوٹ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی بلند شان اور کبریائی والا ہے. انسان، الم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. یعنی سوئی کو پانی میں رکھیں وہ ڈوب جاتی ہے، اتنی بڑی کشتی وہ ڈوب ہی نہیں رہی. یہ کیا کم نشانی، یہ کیا سسٹم ہے جو اللہ نے بنایا ہے؟ کون ہے جو اس پانی میں کشتی کو نہیں جانے دے رہا؟ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان پر سائبانوں جیسی کوئی موج چھا جاتی ہے، وہ لہر اٹھتی ہے بڑی اونچی، تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسے پکارتے ہیں، اللہ بچا دے بچا دے. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی تک لے آتا ہے تو پھر کچھ ہی لوگ حد اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو نہایت عہد توڑنے والے اور ناشکرے ہوں. وہ آ کے بھول جاتے ہیں، شرک کرنے لگ جاتے ہیں. یا ایھا الناس، لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، اس کی نافرمانیاں نہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، اور اس دن سے ڈر جاؤ جب نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے. آج ہی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، ڈرا دینے والی ہے، کہ ایک شخص کو قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اونچا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لوگوں، اس سے کسی نے کوئی اپنا حق لینا ہے تو لے لے. اور اس میں بیٹے کو بھی کہا جائے گا، باپ کو بھی کہا جائے گا، بیوی کو بھی کہا جائے گا، شوہر کو بھی کہا جائے گا، کوئی حق ہے اس سے لینا تو آج لے لو. نہ باپ کام آئے گا نہ بیٹا کام آئے گا. یعنی قیامت کے روز تو پھر ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا نا. یہ فلا انصاب بینہم کی آیت جو ہے نا، اس کی تفسیر میں یہ حدیث لکھی پڑھی میں نے، کہ قیامت کے روز کوئی نسب کام نہیں آئے گا کہ باپ کہے بیٹا میں نے تمہیں پالا پوسا، ایک گناہ تم اٹھا لو. ماں کہے بیٹا میں نے تمہارے لیے بڑی مشقتیں اٹھائیں، ایک گناہ. کوئی گا نہیں نہیں. اور پھر اگر کوئی حق مارا ہے تو حق لینے کو بھی تیار ہو جائے گا کہ ہاں اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا تھا، میرا یہ حق مارا تھا. تو بہرحال سوچنے کی باتیں ہیں. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، یعنی یہ دن آنا ہے اور ایسا حساب کتاب ہونا ہے. لہذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے، اور نہ کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ میں ڈالے کہ اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا. یہ دھوکہ ہوگا تمہارا. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا کچھ ہے. نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ کل کیا کام کرے گا، اور نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ کس سرزمین میں وہ مرے گا. یہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پاس ہیں اس کا علم. اللہ ہی ہے جو سب کچھ جاننے والا اور وہ بڑا باخبر ہے. ماؤں کے پیٹوں میں کچھ ہے، آج کل کہتے ہیں وہ جی اسکین کر کے بتا دیتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ پیٹوں میں جب چیز آتی ہے نا وہ اللہ جانتا ہے.
یہ کون ہوگا، کیا ہوگا، خوش قسمت ہوگا، بدبخت ہوگا، اللہ جانتا ہے اس کو. اور ویسے بھی یہ ہمارے اندازے ہیں، اسکین کر کے بتا دیتے ہیں جی لڑکا ہے یا لڑکی ہے. میرے پاس ایک نوجوان یہیں آیا، بڑا خوش، مٹھائی لے کے آ گیا. کہتے جی یہ مٹھائی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اردو آتی نہیں تھی تو ایسے ہی بولا، کہتے بچہ آیا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے وہ ہم گئے تھے ڈاکٹر کے پاس، ہم میاں بیوی، تو انہوں نے دکھایا، کہا کہ تمہارا لڑکا ہوگا. تو اس خوشی میں نے کہا بات سنو، یہ اللہ کے کام ہے، ابھی بچے نے بڑھنا ہے. یہ کون ہے؟ وہ نہیں ڈاکٹر ادریس، آپ ایسی دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور آپ. میں نے کہا اچھا تم نہ مانو لیکن میں یہ مانتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یقین مانے 8 مہینے کے بعد مجھے ملا، کہتے تم ٹھیک کہتے تھے، لڑکی ہوئی ہے. یہ اس نے کہا مجھے. یہ بہرحال انسان کے اندازے ہیں لیکن حتمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے. پھر ہے سورۃ السجدہ. اس میں سجدہ آتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ السجدہ ہے. اس سورت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک عمل ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک نہ سوتے تھے جب تک کہ سورۃ الف لام میم سجدہ کو اور تبارک الذی بیدہ الملک کو نہ پڑھ لیتے، پھر سو جاتے تھے. جمعے کے دن فجر میں اس سورت کی قرات بھی آپ کیا کرتے تھے. بڑی بابرکت سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. اللہ گارنٹی دے رہا ہے، آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے. ام یقولون افترا، اس کے باوجود کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس قرآن کو خود ہی گھڑ لیا ہے؟ بات یوں نہیں، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس قوم کو اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، شاید وہ اس قرآن کی ہدایت پا سکیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ یہ ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا. اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ سفارشی، کیا تم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء، وہی آسمان سے زمین تک کے انتظام کی تدبیر کرتا ہے. پھر ایک روز جس کی مقدار تم انسانوں تمہارے حساب کے مطابق 1000 سال ہے، وہ اس کے نزدیک ایک روز ہے. ایک روز میں وہی انتظام اسی کی طرف اٹھ جائے گا. ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ تو ہے اللہ جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے، وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی. ایک ایک شے کو بندہ دیکھے. اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، کیا گارا اور کیا انسان. پھر ثم جعل نسلہ من سلالۃ، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی یعنی نطفے کے خلاصے سے، سط سے چلایا، نسل بھی اس سے چلا دی. ثم سواہ، پھر اسے رحم مادر میں درست کیا اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونکی اور تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. یعنی جسمانی یہ قوتیں دی ہیں، اس سے صحیح فائدہ اٹھاؤ، مگر تم غلط فائدے اٹھا رہے ہو. بندگی اس کی کرنی چاہیے، سوچنا اسی کے بارے میں چاہیے، مگر سوچتے کسی اور چیز کے بارے میں ہو، بندگی کسی اور کی کرتے ہو. وقالو، یہ قرآن مجید کی باتیں سن کے لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں. قل یتوفاکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تمہاری روح قبض کر لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہ لگا ہوا ہے، وہ تمہارے اوپر مقرر ہے، جب ہم حکم دیں گے اس نے تمہاری روح قبض کر لینی ہے. نہ دیکھنا ہے کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا، لہذا ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم اچھے عمل کریں. اب ہمیں یقین آ گیا، دنیا میں واپس بھیج دے. کیوں بھائی، اب کیوں بھیجیں؟
جب سب کچھ تھا تو اس وقت تمہیں یقین نہیں آیا، اب مرنے کے بعد سب کچھ دیکھنے کے بعد اب کہتے ہو یقین آ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری بات پوری ہو کے رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو میں نے بھرنا تو ہے، تو لوگ نہیں مانتے تو ان سے جہنم کو بھرنا ہے میں نے۔ فَذُوقُوا، پھر ان کو بھیجوں گا وہاں اور یہ کہوں گا کہ اب اس بات کا مزہ چکھو جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اب ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، جاؤ جہنم میں جاؤ، چیخو چلاؤ، ہم کوئی رحم نہیں کریں گے، تو ہی تمہاری آہیں نہیں سنیں گے، اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی وجہ سے اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ انما یؤمن بآیاتنا، ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لائے کہ جب انہیں ان آیات سے نصیحت کی جاتی تو سجدہ میں گر پڑتے اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے اور تکبر نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی خصوصیات تھی۔ ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ تتجافا جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے، مصلے پہ کھڑے ہو جاتے تھے آرام کو چھوڑ کے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے رہتے۔ یہ ان کے عادات تھیں، یہ ان کا رویہ تھا دنیا میں جیتے جی۔ اس وجہ سے ہم ایسے لوگوں کو سکون دے رہے ہیں۔ فلا تعلم نفس، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کچھ چیزیں ہم نے اس جنت میں ان کے لیے چھپا رکھی ہیں۔ یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو چھپا کر کیے گئے اعمال کے بدلے میں نعمتیں بھی مخفی ہیں جو اللہ تعالی نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، یہ پورا پورا بدلہ ہے۔ اور یہ نعمتیں ایسی ہیں جن کا خیال کسی دل پہ گزرا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے آدمی کو کہ کیا ہے وہاں کچھ، مگر ہے صحیح۔ افمن کان مؤمنا، کیا مومن ایسا ہی ہوتا ہے جیسے فاسق؟ لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہوتے، اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، دنیا بے شک برابر بنا لے۔ وہ کیوں؟ اس طرح کہ ام الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کی قیام گاہ باغات ہوں گے، یہ ان کے اعمال کے صلہ میں ان کی مہمانی ہوگی، اور جو نافرمان ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ کھڑے ہیں فرشتے وہاں بڑے بڑے گرز لے کے، نکلے باہر ماریں گے ایک پھر واپس، اور انہیں کہا جائے گا کہ اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم انہیں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ہلکے ہلکے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے، شاید وہ اپنی روش سے باز آ جائے۔ یہ کفر کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، یہ سزا وہ تو نہیں مل رہی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے منہ موڑ لے۔ ہم یقیناً ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، لہذا اللہ کے نبی آپ کو بھی اس کتاب کے ملنے میں شک نہ رہنا چاہیے، اور یہ کتاب بنو اسرائیل کے لیے ہدایت تھی جو تورات تھی۔ اور وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، جب انہوں نے مصائب پر صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کئی ایسے پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے، اور یہ لوگ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ماضی میں کتابوں کو ماننے والے مشکلات سے گزرے ہیں، انہوں نے صبر کیا ہے، پھر ہم نے ان کو امام بنا دیا، بڑا مقام دیا۔ تو صحابہ نے بھی الحمدللہ اس نصیحت کو قبول کیا ہے، اور ایک ایک صحابی امام بنا، اس میں کوئی شک نہیں، اس نے امت کے بڑے طبقے کو کوئی نہ کوئی اچھی رہنمائی کر دی دین کی۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، آپ کا رب ہی قیامت کے دن یقیناً ان لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ دنیا میں بہرحال نبی کے ساتھ لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ کے ساتھ کیا، آپس میں بھی کیا، تو اس اختلاف کا حل دنیا میں نہیں ہے۔
اولم یہدی لہم، کیا انہیں اس بات سے کچھ رہنمائی نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم کئی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہائشی مقامات پر آج یہ لوگ چل پھر رہے ہیں. یعنی وہ راستے ہیں جس سے ان کے قافلے گزرتے ہیں، شام جاتے ہوئے، یمن جاتے ہوئے، اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں. کیا یہ سنتے نہیں؟ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لاتے ہیں جس سے ہم کھیتی پیدا کرتے ہیں، تو اس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں. پھر کیا یہ غور نہیں کرتے؟ یعنی تربوز ہے، اندر کا گودا ہم کھا لیتے ہیں اور باقی باہر کا چھلکا جانور کھا لیتے ہیں. گندم ہے، اس کا بھی یہی ہے، جو دانے ہیں وہ ہم کھا لیتے ہیں اور باقی سب کچھ جانوروں کے لیے. کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کن کن چیزوں کا بندوبست کیا ہوگا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ تم سچے ہو تو یہ تمہارا یہ فیصلہ کب ہوگا، کب عذاب آئے گا؟ قل، کہہ دیجئے، یوم الفتح، جب فیصلے کا دن ہوگا تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں فیصلہ کے دن ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا. اس وقت ہم ایمان لاتے ہیں. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی، اس وقت گھاٹے میں ہوں گے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، سو اللہ کے رسول آپ ان سے اعراض کیجئے. وَانتَظِرْ، اور انتظار کیجئے. إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، وہ بھی یقیناً انتظار کرنے والے ہیں. سورۃ الاحزاب، حزب کی جمع ہے احزاب. مدینہ میں آپ تھے، یہ تیسری جنگ ہے جو آپ پر مسلط کی گئی، اور مدینہ کے جتنے بھی ارد گرد قبائل ہیں، قومیں آباد ہیں، جو ہیں، مختلف قبائل کے لوگ ہیں، ان مشرکین مکہ ہیں، یہ سب مل کے مختلف ٹولیوں میں مدینہ پہ چڑھائی کر کے آ گئے. اور یہ چونکہ مختلف گروہ تھے تو اس لیے ان کو احزاب کہا ہے. وہ جنگ جب ہوئی تو وہ بھی غزوۃ الاحزاب کہلاتی ہے. اور اسی جنگ میں خندق بھی کھودی گئی تو اس لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں. تو اس کے لیے بڑی اچھی، بڑی مناسب ہدایات ہیں جو اہل دین کے لیے ہیں، اہل اسلام کے لیے ہیں. پہلی بات شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے. کیا اللہ کے رسول میں ڈر نہیں تھا؟ مراد یہ کہ اور خدا خوفی کو ہر معاملے میں رجوع کیجیے اللہ کی طرف. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافر اور منافقوں کا کہا نہ مانیے. اب آپ تو نہیں مانتے تھے، تو اس لیے علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایڈریس آپ کو ہے مگر آپ کے ذریعے امت کے مسلمان کو ہے. وہ ذرا ہوشیار ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ یقیناً خوب سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آپ کی تکریم کی ہے. آپ کو نبوت کے لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، اور کہیں یا ایھا الرسول کا، رسول کے لقب سے پکارا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی نازل کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجیے. اس معاملے میں کسی اور سے گھبرانا نہیں ہے، کسی اور کا کہنا نہیں ماننا، ڈٹ کے آپ نے اتباع کرنی ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ یقیناً ان سے پوری طرح باخبر ہے. اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے. دنیا کے سہارے ہوتے ہیں، دنیا تسلی دے دیتی ہے، مگر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر، ان پر نہ کیجئے. یہ آئندہ کے لیے دیکھیے کیا تیاری ہو رہی ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہی ہے. بس دل کی خواہشات لوٹ پوٹ ہوتی رہتی ہیں. نہ ہی تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنا دیا ہے. یعنی تم یہ کہو تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو کیا ماں بن جاتی ہے ایسے؟ اللہ فرماتے نہیں بنتی. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے. کسی کو بندہ کا منہ بولا بیٹا بنا دے اور بعد میں کہے اس کا جی شناختی کارڈ ہی تبدیل کرو، میرا نام لکھو، یا پاسپورٹ میں میرا نام لکھو، یہ غلط بات ہے. منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے. کیوں؟ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں. کہ تمہارے منہ کی باتیں ایک قانون بن جائے، حقیقت کو وہ بدل سکتی ہے.
مگر اللہ حقیقی بات کہتا ہے وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہ صحیح راہ دکھاتا ہے۔ کیا کرو پھر ادعوہم لآبائہم، ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہ مت کرو یہ میرا بیٹا ہے، دیکھو فلاں کا بیٹا زید ابن حارثہ ہے، زید ابن حارثہ ہیں، یہ زید ابن محمد نہیں ہے، یا زید، ایک زید ابن حارثہ تھے، دوسرے زید ابن ثابت ہیں۔ تو ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اللہ کے ہاں یہی انصاف کی بات ہے، اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام کا علم نہ ہو تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، کیونکہ بچپن میں ہی غلام بچے اغوا کر لیے جاتے تھے، اب ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرا باپ کون تھا، میرا اس کا نام کیا تھا، تو اس وجہ سے پھر ان کو دینی بھائی سمجھو اور دینی دوست سمجھو، مگر اپنا بیٹا نہ بنو۔ اور کوئی بات تم بھول چوک کی بنا پر کہہ دو تو اس میں تو تم پر کوئی گرفت نہیں، مگر جو دل کے ارادہ سے کہو اس پر ضرور گرفت ہوگی۔ کیا مطلب؟ یعنی بیوی کو اگر تم بھول کے کہہ دیتے ہو تو اس پہ کوئی گرفت نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کے کہتے ہو تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی ماں کی ننگی پیٹھ دیکھنا جس طرح حرام ہے اس طرح اب تم میرے لیے حرام ہو گئی ہو، تو اللہ فرماتے یہ تو تم نے جان بوجھ کے کہی ہے، میں اس پہ ضرور گرفت کروں گا، اور گرفت کے آگے احکام ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، بلا شبہ نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ مقدم ہے، اس لیے آپ بھی فرمایا کرتے تھے وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی ذات سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور پھر آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، بس یہ درجہ مل گیا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور ماں کی بھی عزت کرنی ہے، ماں کو بے عزت نہیں کرنا۔ اور کتاب اللہ کی روح سے مومنین اور مہاجرین کی نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ ترکہ کے حقدار ہیں۔ اور جب مدینہ میں آئے تھے نا تو بھائی چارہ قائم ہو گیا، تو بھائی چارہ جو بنا تو اس میں لوگوں نے شاید یہی سمجھا کہ بس ہماری جو نسبت ہے بھائی چارے کی اس میں ہم سب اب حصے دار بھی ہیں ایک دوسرے کے ترکہ میں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، رشتہ دار وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں ترکہ میں۔ البتہ اگر تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کتاب اللہ میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے، قانون یہی ہے، ویسے بھلائی کرنی ہے تو کر دو، جیسے صحابہ نے انصار نے کی ہے مہاجرین صحابہ کے ساتھ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اس عہد کو یاد رکھو جو ہم نے سب نبیوں سے لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ جو وحی اترے گی اس پر عمل کرنا ہے، جو ہم حکم دیں گے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ یعنی اندازہ کیجئے، یعنی حالت یہ تھی کہ اذ جاؤکم من فوقکم، یہ کفار کے لشکر اتنے زیادہ تھے جب وہ تمہارے اوپر سے، نیچے سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں تمہاری پھر گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے کیا ہوگا، ہم تو آج ختم کر دیے جائیں گے۔ ہنالک، یہ موقع تھا، ابتلی المؤمنون، مومنوں کی آزمائش کی گئی، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ بری طرح ہلا دیے گئے، اور الحمدللہ مومن کامیاب ہوئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جبکہ منافق بھی وہاں موجود تھے، وہ اور کچھ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، یہ کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بس دھوکہ ہی تھا، ان کا توکل اللہ پہ نہیں تھا، وہ ایسی باتیں کہہ سکتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان کا ایک گروہ مسلمانوں سے کہنے لگا یثرب والو، آج تمہارے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، واپس آ جاؤ، مارے جاؤ گے، دیکھو کتنے فوجیں آ چکی ہیں تمہارے خلاف،
مسلح ہیں، اور ان کا ایک گروہ نبی سے واپس جانے کی اجازت بھی مانگ رہا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے۔ یہ حالت تھی یہ منافقوں کی۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر کفار کے لشکر اطراف مدینہ سے ان پر چڑھ آتے اور انہیں فتنہ کی دعوت دیتے اور کہتے کہ دیکھو ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم ان کو شکست دیتے ہیں، یہ سارا علاقہ اب تمہارا ہوگا اور ان کا مال بھی تمہارا ہوگا، ثم سئلوا الفتنہ لآتوها، تو یہ منافق فوراً مان لیتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور اگر مانتے تو اس میں کچھ زیادہ دیر وہ نہ کرتے، فوراً اس میں آ جاتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے۔ جنگ احد میں پیٹھ پھیری تھی تو اب ان کے عہد لے کے اس جنگ میں لے جایا گیا تھا، مگر یہاں ان کی حالت پھر ویسے ہو گئی کہ لا یولون الادبار وکان عہد اللہ مسئولا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پوست تو ہو کر ہی رہے گی۔ اچھا مسئلہ یہ ہے، یہ وعدہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کیا تھا، مگر اللہ اس کو اپنا عہد کہہ رہا ہے۔ میں اس عہد کو پوچھوں گا، قل لن ينفعكم الفرار، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم موت اور قتل ہونے سے بھاگتے ہو تو تمہارا بھاگنا تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا، وہاں بھی موت آ جائے گی۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس صورت میں بھی تم تھوڑا عرصہ ہی فائدہ اٹھا سکو گے، تو موت سے کیسے فرار ممکن ہے؟ موت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، ان سے پوچھئے اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو کون ہے جو اس سے تمہیں بچا سکے، یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون ہے جو اسے روک سکے۔ اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ نہ کوئی اپنا حامی پا سکتے ہیں اور نہ کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تعالیٰ تم سے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے مسلمانوں، اور ان کو بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ اور جہاد میں یہ کم ہی حصہ لیتے ہیں، خیر سے ہٹتے ہیں اور خیر سے ہٹاتے بھی ہیں، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اشحۃ علیکم، وہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، نہیں؟ پھر جب جنگ کا خطرہ آن پڑتا ہے، رأیتہم، تو آپ دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ اپنی آنکھیں پھیر پھیر کر آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو چکی ہو۔ پھر جب خطرہ چلا جاتا ہے، خطرہ دور ہو جاتا ہے، تو اموال غنیمت کے حریص بن کر تیز تیز زبانیں چلانے لگتے ہیں، ہم نہیں ساتھ تھے، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم یہ نہ کرتے تو آپ کامیاب ہو سکتے تھے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہی لوگ ہیں جو قطعاً ایمان نہیں لائے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ ان کے سارے اعمال برباد کر دے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی لشکر گئے نہیں۔ آندھی جب چلی تو اس نے جانوروں کی رسیاں توڑوا دی، خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں، اور ہر بندہ خوف زدہ ہو گیا کہ یہ جو آندھی چل رہی ہے کہیں مسلمانوں کی فوج پیچھے سے نہ آ جائے، جان بچاؤ، اور وہ بھاگے۔ پھر مزے کی بات یہ کہ یہ سب صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا کہ خندق کے اس طرف جدھر مسلمان ہیں ادھر کوئی آندھی نہیں ہے، اور خندق کے اس پار جہاں کفار کی فوجیں ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، وہاں آندھی چل پڑی، وہ ٹھنڈی یخ، یہ حالت تھی، خوف الگ، یہ بھی اللہ کا لشکر ہے۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو اموال غنیمت کے حریص بن کر تیز تیز زبانیں چلانے لگتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو قطعاً ایمان نہیں لائے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی لشکر نہیں گئے، ابھی کہیں چھپے ہوئے ہیں، آئیں گے اٹیک کریں گے، اور اگر یہ لشکر چڑھ آئیں تو وہ تمنا یہ کریں کہ کاش وہ دیہاتیوں میں رہنے والے ہوتے اور بس تمہارے حالات ہی پوچھ لیا کرتے، کاش یہاں نہ ہوتے، میدان جنگ میں نبی کا ساتھ دینا پڑتا ہے، مار کھائیں گے یہ بھی اور ہم بھی، اور اگر وہ تم میں موجود بھی ہوتے تو دشمن سے لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے، شکر ہے نہیں آئے، چلے جائیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ دنیا کے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟
کہ عین اس مشکل وقت میں اللہ پر آپ کا توکل ہے، اللہ سے دعائیں. دشمن کی فوج در فوج جو ہے نا، اس سے کوئی گھبراہٹ آپ کو نہیں ہو رہی. اللہ پر بڑا اعتماد ہے. اس کا وعدہ جو ہے نا کہ تم ہی کامیاب ہوگے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے پرامن تھے، مطمئن تھے. یہ اسوہ حسنہ ہے کہ کڑے حالات میں بھی اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا اور اللہ سے جوڑے رکھنا، یہ ہے وہ چیز. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رول ماڈل ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور منافقوں کا تو یہ حال تھا. مومنوں کا کیا حال تھا؟ جب مومنوں نے ان تمام لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی بات ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ لڑائی تم لڑو گے اور جیتو گے تم، یہ شکست کھا کے چلے جائیں گے. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس واقعہ نے، یہ تو وہی بات ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کا یہ وعدہ سچا ہوگا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس واقعہ نے ان کے ایمان اور فرما برداری کو مزید بڑھا دیا. ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا کہ موقع ہے. آخر اللہ تعالیٰ نے دشمن کو سامنے لا کے ہمیں دکھا دیا، اور پھر اللہ اب سچ بھی کرے گا اپنا وعدہ کہ ہم ہی جیتیں گے. من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا. ان میں سے کوئی تو اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہے اور کوئی موقع کا انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی. کئی شہید ہو چکے، وعدے کیے تھے اللہ تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، لڑا، آیا، سب کچھ قربان کیا حتیٰ کہ قربان ہو گیا. اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی موقع کے انتظار میں، اللہ وہ موقع کب آئے گا جب میں شہید ہوں گا، اور اپنے اس کیے ہوئے عہد میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں اس پر. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کے سچ کی جزا دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا پھر ان کی توبہ قبول کرے. توبہ کے دروازے پھر بھی منافقوں کو اللہ تعالیٰ سختی بھی کر رہا ہے، دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفار کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے غصے سمیت واپس لوٹا دیا. شکر ہے بچ گئے، قتل نہیں ہوئے. یہ صرف اللہ کے فیصلے ہیں، کیونکہ مستقبل میں انہوں نے ہی مسلمان ہونا تھا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہ کی، اور لڑائی کے لیے مومنوں کی طرف سے صرف اللہ ہی کافی ہو گیا. مومنوں کو تلوار تک نہیں چلانی پڑی. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، وہ اللہ یقیناً بڑی قوت والا اور زبردست ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ ان کے قلوں میں اتار لایا اور ان کے دلوں میں روٹ ڈال دیا کہ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو تم قیدی بنا رہے تھے. جنگ خندق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار چلے گئے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا چلو رات کو نکلنا ہے. تو رات کو نکل کے خیبر آئے اور صبح سویرے چاروں طرف قلعے کو گھیر لیا، اور یہ اس کی کیفیت تھی. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور تمہیں ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا. یہ جنگ میں ایسے ہی ہوتا ہے، یا دوسرے ہمارے وارث بنتے ہیں یا مسلمان ان کے وارث بنتے ہیں. اور اس زمین کا بھی جہاں تم نے قدم تک نہ رکھا تھا، یعنی وہی زمین جو قلعے تھے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے. یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. یہ دیکھیے بڑی عجیب سی بات ہے. فتوحات ہوئیں، تھوڑے سے مال غنیمت آ گئے، مسلمانوں کی اندرونی حالت، گھر کی حالت ذرا تھوڑی سی بہتر ہو گئی، مگر نبی کے گھر کی حالت ویسی نہیں. تو اب ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا کہ تھوڑا سا خرچہ بڑھا دیں، تھوڑا سا. نبی علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور اس وجہ سے ناگوار گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کم از کم ان کا تو پہلے پیٹ بھرے،
اگر ہمارے گھر میں سب کچھ آ جائے اور مسلمان جو ہیں وہ بھوکے ہوں تو یہ کون سی قیادت ہے، کون سی ہمدردی ہے نبی کو؟ تو یہ چیز کہی تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اور ازواج مطہرات کو سمجھانے کے لیے یہ آیت اتاری. 1 مہینہ آپ نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں رہوں گا. اس کو ایلا کہتے ہیں. تو آخر میں یہ وحی نازل ہوئی. جب یہ وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وحی کو لے کے جو اوپر آپ کمرے میں تھے وہاں سے جب نیچے اتر رہے تھے تو آپ کے چہرے پر ذرا ہلکی سی مسکراہٹ تھی، سکون سا تھا. تو ام المومنین جو نیچے تھیں انہوں نے استقبال یوں کیا، ہلکا سا میاں بیوی کے درمیان جو ہیومر ہوتا ہے، تو کہنے لگی آپ نے تو 1 مہینے کا کہا تھا، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے، عائشہ مہینہ کبھی کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے. لیکن پھر آپ جب نیچے اترے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک بات کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کے جواب دینا اور اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لینا. تو اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت ہی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کے بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. اور اس میں یقین مانیے امہات المومنین کی بھی بڑی قربانی ہے. یعنی بڑے اچھے اچھے خاندان کی یہ خواتین تھیں، ان کے لیے بڑے اچھے اچھے رشتے بھی تھے، دنیا سب ان کے قدموں میں آ جاتی، مگر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہر چیز پر ترجیح دی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. جو اس میں خیر ہے وہ شاید دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو بس یہ آیت سنائی اور فرمایا جاؤ مشورہ کرو. تو ام المومنین فرمانے لگی کہ اس میں مشورے کی کیا ضرورت ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں بس. اور یہی جملے باقی ازواج مطہرات میں بھی کہے. سمجھ گئیں کہ جو معاملات ہیں وہ گھر کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور آپ کو جو ہمدردی ہے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس کو واقعی اس میں ہمارا ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا کریں. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ جتنا بڑا مرتبہ اتنی بڑی سزا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.